میں جب سے سوشل میڈیا پر آیا ہوں تب سے جب افغانستان کے بارے میں مجھ سے بات ہوتی ہے تو میرا ایک ہی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک مصنوعی ریاست ہے جو کہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر اور ہندوستان کی سرزمین پر اس لیے انگریزوں نے بنائی تھی کہ وہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز رکھ سکے، کیونکہ افغانستان انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو جب انگریز گئے تو انہوں نے دشمنی کا جو ٹھیکہ ہے افغانوں سے وہ پاکستانیوں کو، پہلے وہ پاکستانی کہتے تھے، اب پنجابی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال تو یہ اسی لیے انہوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہوا، وہ اپنا پاکستان اور اگین میں جب پاکستان اور ہندوستان میں ڈسپیوٹ کیا ہے، کشمیر کا ہے، جغرافیے کا، زمین کا، اور کیا بولتے ہیں فلسطین میں کیا ہے، یہی وجہ ہے جنگیں اسی لیے ہوئی ہیں۔ تو ہم اس چیز کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، اسلامی اخوت، ہمسایہ اسلامی برادر، ایک امت اور ایک کلمہ گو، ایک طرح کی نماز، وہ بھی حنفی ہم بھی حنفی اس طرح۔ تو وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف کتابی تھیں، زمینی حقیقت اس سے قطعی مختلف ہے۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ دیکھیے جب زمین کا ڈسپیوٹ ہو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، اوکے۔ اور یہ ہماری کم بخت حرام زادہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو کبھی سمجھ نہیں سکی، آج بھی نہیں سمجھ سکے۔ ایون میں اس چیز کے اوپر کیا ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے ویڈیوز بناتے 12 سال ہو گئے ہوں گے، 13-14 سال ہو گئے ہوں گے۔ میرا جب بھی ہوتا ہے میں ویری کلیئر ان مائی اپروچ کہ میں بتاتا ہوں اور بتاتا رہا ہوں کہ یہ دوستی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، اوکے۔ تو اس لیے آپ غلط چیز کو لے کر آگے چل رہے ہیں، آپ جو بنیاد ہے مسئلے کی اس کو سمجھ نہیں رہے۔ تو اگین میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو یہ تصور پیش کیا جاتا رہا ہے، جو بالکل بالکل ایک کیا بولتے ہیں، ایک یو نو آزاد خیالی کی نظر ہو کر آپ ایک خیال رکھ کے اس کو کہ بھئی اسلامسٹ اور یہ اور وہ کبھی بھی ایسا وہاں نہیں رہا، کبھی نہیں رہا۔ تو اس لیے فضول میں لوگوں کو جو بیوقوف بنا کر اور اسلام کی ڈال کے نیچے ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کر کے نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب سے پاکستان بنا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی رہی ہے، اور اس کشیدگی کا نتیجہ خون ریزی کی شکل میں مختلف اوقات میں ہوتا رہا ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ زمینی حقیقت ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، اوکے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیز کو سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے وجود کو ختم کرنا ہے، تو یار یہ جب وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے تنگ آمد بجانگ آمد۔ میں 15 سال پہلے بھی کہہ رہا ہوں، میں 5 سال پہلے بھی کہہ رہا ہوں، نتیجہ بڑی جنگ یہ، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی مادر چود ان کی فیلئر ہے، ماں تم اس کو کہتے ہو دنیا کی سب سے بڑی ہے، اوکے۔ یہ ان کا فیلئر ہے، یہ انہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں ایک محب وطن ادارہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا کہ جس افغانستان سے یہ گزشتہ 50 سال سے بہت زیادہ انوالو رہے ہیں، یہ تک نہیں جان سکے کہ افغان جو ہے وہ پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے، اوکے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دوحہ چلے جائیں، ترکیہ چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، اوے ماں چودو، یہ تو چلے 5 سال پہلے کا ڈسپیوٹ ہے افغانوں طالبان جب سے آئے ہیں
کہ مسئلہ جنگ اور آپ امن اور کبھی دوحہ کبھی ادھر ادھر ماں چودائی کرنے جا رہے ہیں. اور 1980 سے دنیا کے کس ملک کے کس شہر میں افغان امن کانفرنس نہیں ہو سکی. پتا ہے مجھے 40 سال سے 50 سال سے نتیجہ نو پیس. اب ہم چودہ دوحہ چلے جاؤ گے ادھر چلے جاؤ گے تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ نتھنگ. تو یہ ناگزیر ہے, یہ ناگزیر ہے. یا تو پھر ان کو دے دو, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, دے دو ان کو. نہیں تم لڑ سکتے ماں چودو, پھر دے دو ان کو. اوکے. اور یہ جو بنڈ پڑکی کر رہے ہو نا, ماں چودکی کرتے ہو نا, ادھر جا کے بم مار دیے اور آ کے ماں چودائی کر کے بیٹھ گئے, پھر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تم جو ہے, تم اس چیز کو یا تو اگر جنگ لڑنی ہے پوری لڑو. اوکے. ہاف ہارٹیڈ کوئی عمل کوئی سوچ کبھی بھی مفید نہیں ہوتی. اوکے. یا اگر جنگ نہیں کرنی ان کو, ٹھیک ہے جی, لے لو بلوچستان, لے لو گوادر, لے لو سارا کچھ, ہماری جان چھوڑ دو. اوکے. لیکن آئی ایم افریڈ کہ اس کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہے گا. باقی کیونکہ وہ پنجاب کا بھی ہے کہ ملتان اور یہ اور وہ بھی کہتے ہیں تاریخی طور پہ ہمارا ہے, پھر وہ 20 سال بعد 30 سال بعد پھر تیاری کر کے کہیں گے. تو اس لیے پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ افغان جو ہے وہ پاکستان کے وجود کو, یہ ظاہر ہے اگر آدھا پاکستان اگر چلا جاتا, گوادر چلا جاتا, تو پاکستان تو ختم ہو گیا. پھر تو دیکھ لیں آپ لوگ, ماں چودکی, ڈونٹ ویسٹ ٹائم, اپنی انرجیز نہ ضائع کرو, اور کسی بھی مغالطے میں مت رہو. ماں چودو, حرام زادو, گشتی دے پترو, تم کیا جانو. دیکھو جاؤ میری پرانی ویڈیو سنو 10 سال پہلے کی میں کیا کہہ رہا تھا. خیر بات پھر لمبی ہو جائے گی. تو یہ ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے کہ آپ اٹھو بم مار کے آ کے ماں چودو بیٹھ جاؤ واپس, اور پھر وہ ٹیررزم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ پاکستان کے غریب لوگ مارے جائیں گے جن میں اکثریت پشتونوں کی ہے. انفارچونیٹلی یہ تاریخ ہے, وہ یہ تاریخ ہے, یہ پین چودو. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کہتے ہیں ہم پشتونوں کے حقوق کے لیے, ہم جو پاکستان کی طرف ہیں ان کے ضامن ہیں, ان کے امن کے لیے, ان کی خوشحالی کے. اور 1947 سے لے کے 2007 تک وہیں سے سب سے زیادہ جو ٹیررزم یا کوئی ان کی خفیہ پولیس کے نیٹ ورک سے جو کچھ ہوا ہے, شہید ہونے والے کون ہیں؟ بیچارے معصوم, جن کو یہ بھائی کہتے ہیں, جن کو کہتے ہیں کہ لاروبار کہتے ہیں. اوکے. وہی ہو رہے ہیں. زمین کی تو کوئی قیمت ہے, خون کی قیمت نہیں ہے میرے بھائیو. جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. تو انہوں نے لاکھوں افغانوں کو یا پشتونوں کو شہید کیا ہے اور کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں. چلیں خیر بہرحال یہ تو ایک لمبی, تو میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے. وہ باز نہیں آئیں گے کبھی بھی, کبھی, کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے, جب ان کا قاری عیسیٰ جو ان کا سو کولڈ اسلامسٹ ہے میرے خیال میں, وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیورنگ لائن اور اب پاکستان سے یہ سارے علاقے چھیننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے. یہ جب مائنڈ سیٹ ہے پوری قوم کا, ماچو تو آپ کیا کرو گے؟ اور وہ شرمندہ نہیں ہو رہا کہ اس نے نبی پہ جھوٹ بولا, شرمندہ نہیں ہو رہا, حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی. جہاد اکبر نفس کے خلاف ہوتا ہے. بہرحال اسی طرح سے وہ لوگ پاکستان کی دشمنی میں قرآن پر جھوٹ بول رہے ہیں, حدیث پر جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ ان کو جناب اسلام کے کور میں ڈال کے تو جی قوم کو کیا دے رہے ہو آپ ماچو دو. اینی ہو بس یہی ہے. اچھا خیر بہرحال یہ باتیں میں بہت عرصہ پہلے کرتا آیا چلا ہوں. اب وہ کیونکہ یہاں کیا بولتے ہیں, کوئی ڈاکٹر دورانی صاحب ہیں,
اس کے میں نے دیکھے ہیں چاند ایک ویڈیوز بھی، اور اس کا کیونکہ وہ جو بتا رہے ہیں افغانستان نے پاکستان کا کیا بولتے ہیں، پاکستان کا بنانے میں افغانستان کا ہاتھ ہے، یہ وہ اس قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ ہے. بہرحال اس کو میں کلپ تو نہیں لگا رہا، لیکن اس کا صرف مفہوم بتا رہا ہوں. تو اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہے تصویر، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی، ینگ مین. اچھا اس نے کافی معلوماتی اس نے پروگرام وغیرہ دیے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے تو جتنے سنے ہیں وہ اردو میں بھی ہوتے ہیں، پشتو میں بھی ہوتے ہیں اس کے. اور کیونکہ جو اس کا کوئی پشتو میں ایک ہے کیا بولتے ہیں امان اللہ خان کے بارے میں، اور ایک اردو میں ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ دیکھیں، یہ کیا میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس کی فوٹو لگاتا ہوں. جی ہاں، یہ جو شخص ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر آصف نفیس درانی. یہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے مختصر سی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا قیام اصل میں افغانستان کا ہندوستان پر حکمرانی، اسلامی حکمرانی پھر سے قائم کرنے کا منصوبہ تھا، آگے کویشچن مارک. بہرحال جی دیکھیے انہوں نے یہ کس سینس میں بات کی، لیکن تاریخی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ افغان آلریڈی بہت سارے دعوے کرتے ہیں جو افواہوں اور پروپیگنڈے کی بنیاد پہ جن کو یہ سچ سمجھتے ہیں. اب درانی صاحب اگر ایسی بات کریں گے تو جو آلریڈی افغان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم نے پاکستان کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر بے انتہا احسان کیے ہوئے ہیں، ایٹم بم ہماری وجہ سے بنا، پاکستانی جو ہے دال چھوڑ کے گوشت کھانے قابل اس لیے ہوئے کہ ہم وہاں آئے اور ان کو ڈالر ملے ریفیوجیوں کی مدد کے لیے، مہاجرین کی اور افغانوں کے. تو وہ پھر اتنا ان کے پاس پیسہ آ گیا کہ زندگی میں پہلی بار انہوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا. یہ ہماری وجہ سے جو ہے انہوں نے کیا بولتے ہیں اسلام آباد سٹی بنا لی، ہماری وجہ سے. اب وہ نہیں ایڈ کر دیں گے اس میں کہ ہم نے ہی پاکستان بنایا ہے. تو اس لیے پہلے تو مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہیے افغانوں کا، اس کے بعد پھر یہ اس قسم کی بات. یعنی آئی نو کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے اس میں، کیونکہ افغانستان نے پارٹیشن سے پہلے ہی جو ہے وہ انگریزوں سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ علاقے دے دیں، تمہاری مہربانی. وہ تو نہرو نے جا کے کہا کہ تم کون سے پہ صوبہ سرحد کی بات کرتے ہو یا بلوچستان کی بات کرتے ہو، بلکہ ہمارا مہابھارت تو آمو دریا تک جاتا ہے، تو جاؤ اپنے گھر. اینی ہو یہ افغان، لیکن وہ افغانوں کا ہیرو ہے. اور گالی کس کو دیتے ہیں؟ اس جناح کو جس نے جا کے ان کو گلے لگایا اور کہا کہ یہ پوسٹیں وغیرہ ساری جو انگریزوں نے بنائی تھیں ان کو ختم کرو، اب ہم ایک مذہب کے، ایک کلچر کے، ایک ہی چیز کے اوپر ہیں، تو ہم دوست ہیں، بھائی بھائی ہیں. تو اس کو بہرحال گالیاں اس کو پڑ رہی ہیں. اور جس نے یہ کہا کہ پورا افغانستان جو ہے وہ مہابھارت کا حصہ، وہ ہم لیں گے، وہ ان کا ہیرو ہے. پوسٹ کے اوپر اس کی ٹکٹ لگا دیتے ہیں، آل دیٹ. اینی ہو، تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس قسم کی بات کریں گے تو وہ افواہوں کو اپنی تاریخ بنا لیتے ہیں. اوکے جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو وہ پھر یہ کہیں گے یہ اگر ہم افغان نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ بنتا. تو بہرحال یہ دیکھیے ایک ہوتی ہے ڈپلومیٹک لینگویج. آپ نے جو کہا نا انہوں نے یہ بیانیہ دیا ان کے وزیر نے یا اس قسم کی، آپ تو عقل مند پڑھے لکھے آدمی ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے، غالباً امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں. تو دیکھیے یار میری بات سنیں، کیا کہتے ہیں امریکنز؟ بیانیہ ان کا کیا ہے سرکاری کہ ساری دنیا میں ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. اوکے یہ ہے ان کا آفیشیل بیانیہ، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے داعش، النصرہ، طالبان، لشکر جنگوی، کیا بولتے ہیں مختلف آرگنائزیشن، وہ کیا مسعود جو تھا جو انڈین ایجنٹ ہے، جو پلین اغوا اور یہ جو اس قسم کے جتنے بھی ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں ان کو ہمیشہ سے
یہ آج کی بات نہیں ہے، آج کیونکہ میڈیا کیا بولتے ہیں، سوشل میڈیا اور انفارمیشن عام ہوئی ہے، لیکن یہ جتنے بھی سو کولڈ اسلامسٹ یا جتنے بھی یہ نظریات کے ہیں جہادسٹ مائنڈ سیٹ کے، حالانکہ جہادسٹ نہیں ہے، فسادسٹ ہیں. جہادی مسلمان ہوتا ہے، اوکے، خوارج کا جہاد سے کیا تعلق. بہرحال تو وہ ساری پرورش جتنے بھی دنیا میں ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں اسلامی دنیا میں، وہ بنانے والا امریکہ ہے، اور امریکہ کا ماسٹر جو ہے وہ زائنسٹ، اوکے، یہ بنانے والے ہیں. لیکن ان کا سرکاری بیانیہ کیا ہے؟ وار اگینسٹ ٹیرر. ان ریئلٹی they are supporting the terrorist networks, especially in the Islamic region. Not only recent times سے نہیں، just after the Second World War. Okay? یہ ہسٹری رہی ہے، میں اس کو کیا بتاؤں. تو یہ جانتے ہیں، تو اس لیے سرکاری بیانیہ کچھ ہے کہ بھی ہم پاکستان کے سپورٹر ہیں، ہم خوش ہیں، یہ وہ میں بہت سارے حوالے لگا سکتا ہوں یہاں، لیکن مختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فار ایگزامپل جی دیکھیے، میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو تراشا ہے، یہ اکتوبر 1947 کا ہے، رائٹ. اس میں جو سردار نعیم خان جو ہے، جو امبیسیڈر تھا افغانستان کا، وہ پہلا وہ جو بڑے اچھا بیان دے رہا ہے کہ جی اگرچہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے، لیکن بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ ہر افغان کے دل میں جو ہے پاکستانی بھائیوں کے لیے ہمدردی اور اچھے جذبات وغیرہ، اور جو بھی اچھی تعریفیں وغیرہ کہہ رہا ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے افغانی وفد نے جو رویہ اختیار کیا، ہمیں اس کا افسوس ہے، اس میں حکومت افغانستان کا مشورہ ہرگز شامل نہ تھا، اور یہ رویہ انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار، یعنی فضول باتیں ہیں، یہ تو کوئی مانی نہیں جا سکتی، کیونکہ ایجنڈا جو ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن میں، اپنے ہر جو بھی نمائندے ہوتے ہیں ان کو وہ ریاست کا ایجنڈے کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. بہرحال یہ اس قسم کی، یہ تو وہ بتا رہا، کہہ رہا ہے جی پٹھانستان کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہمارا منشا صرف یہی ہے کہ پٹھانوں کو اپنے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے کا آزادانہ حق ملنا چاہیے. آگے یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے افغانستان علاقائی توسیع کا خیال نہیں رکھتا، نہ اسے پاکستان کے کسی علاقے کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کی تمنا ہے. ظاہر ہے یہ بھی جھوٹ ہے، سارے بیانات جھوٹ، لیکن یہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے جو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی تناظر میں ہے. لیکن زمینی حقیقت ڈاکٹر درانی صاحب جو ہیں وہ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اسی دوران جو ہے افغانستان مکمل طور پہ وہ تعاون کر رہا تھا فقیر و فیپی اس کے ٹیررسٹ نیٹ ورک سے، جو ایکچولی طالبان کا گاڈ فادر ہے. وہ یعنی وہ سب سے پہلے تھا جس نے کہا تھا میں شریعت لگاؤں گا، اور میں پتہ نہیں جو بعد میں طالبان نے 1990s میں شروع کر دیا، اس سے بہت عرصہ پہلے وہ کیا نام ہے فقیر و ایپی جو تھا وہ اس کے اوپر کر رہا تھا. باقاعدہ ہندوستان سے جو ہے وہ کابل دیوبندی علماء آئے، کابل میں ان کا سٹے ہوا، پھر ان کو اس سے ملایا گیا، فقیر و فیپی کو انہوں نے اس کو تھپیاں دی، جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو. اور افغانستان یعنی ایک طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ وہ فقیر و فیپی کو پاکستان کے اندر پٹھانستان بنانے کا اور ٹیررزم کروانے کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں، اور بیان کیا دے رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ اچھا چاہتے ہیں، ان کی خیر خواہ ہیں اور نیک تمنا، یہ all that. تو اس لیے یہ بات کرنا جو ہے بالکل فضول سا لگتا ہے مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید کسی اور سینس میں یہ بات کی ہو، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے. افغانستان واز نیور ان دا فیور آف پارٹیشن آف انڈیا، اور وہ پاکستان کے وجود سے پہلے دن سے مخالف تھے اور آج تک مخالف ہیں اور تا قیامت رہیں گے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے، اس کو کوئی بھی یہ تو میں مختصر یہاں بیان کر رہا ہوں، اس کے اوپر میرے پاس بے شمار دلائل بھی ہیں، لیکن میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. صرف مقصد یہ تھا کہ دیکھو میرے بھائی، یہ تاریخ جو ہے نا آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہو،
کہ یہ تاریخ، اپنی تاریخ جو ہے وہ من گڑت واقعات کی بنیاد کے اوپر جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس کو تاریخ کے نصاب میں شامل کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہے جی کیا بولتے ہیں میں وہ ان کا بڑا مشہور ایک ہسٹورین ہے سنگر شہ سوار اس قسم کا اس کا نام ہے. وہ ایسا اس نے جھوٹ بولا کہ میں حیران ہو گیا. یعنی ہسٹورین ہے، اگر کوئی اور آدمی ہو تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی نالج میں نہیں ہے. کہتے ہیں مولانا کیا وہ جو تھا عبد الرحمن خان نے کیا کیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو، جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں اگر مر گیا تو مجھ سے وعدہ کرو کہ جو صاحبزادہ عبداللطیف ہے وہ جب اس کو گرفتار کر کے اس کو پھانسی سزائے موت دو گے، کیونکہ اس نے میری اجازت کے بغیر ڈیورنگ لائن پہ دستخط کیے ہیں اور وہ غدار ہے ملک کا. اور کہتا ہے جب وہ بادشاہ مر گیا تو پھر امیر حبیب اللہ کی حکومت آئی اور اس نے اس کو ڈھونڈ کر تو جناب علی کابل میں سنسار کر دیا. کیوں کہ اس نے ڈیورنگ لائن کو قبول کیا تھا. اتنا بڑا، اور یہ کوئی 1000 سال کی تاریخ نہیں ہے، یہ کتنی تاریخ ہے؟ 100-125 سال پرانی تاریخ ہے. اور ان کا ہسٹورین جو ہے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. ریالٹی تو میں نے بتا دی ہے، اب اس کو پھر میں مختصر بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ 1901 میں اس نے کہا کہ میں حج پر جاتا ہوں جسٹ آفٹر دا ڈیتھ آف امیر حبیب اللہ امیر عبد الرحمن کی. تو یہ کوٹ میں ایک مولوی تھا، فیوڈل تھا، اچھے خاصے اس کے کیا بولتے ہیں پیری فقیری بھی کرتا تھا، اور اس نے جھوٹ میں مشہور کر دیا ہوا تھا کہ یہ حضرت داتا صاحب گنج جو عثمان ہیں ان کا جو اولاد میں سے، حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. بہرحال فراڈ تھا وہ. اس نے جا کے جناب وہاں خوست اور کیا بولتے ہیں پکتیا وغیرہ میں اس کی بڑی فالوئنگ تھی، پھر دربار میں اس کا اثر تھا، تھوڑی بہت اس کو نالج بھی ہوگی اسلام کے بارے میں، تو وہ لوگ تو اتنے نہیں جانتے. تو وہ پھر کیا بولتے ہیں وہ جا رہا تھا، راستے میں پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی ہندوستان میں کوئی بیماری پھیل گئی ہے. تو سعودی عرب، اس وقت سعودی عرب وہابی حکومت تو نہیں تھی، ترکی مسلمانوں کی حکومت تھی. انہوں نے وہ کرانٹین کر دی کہ ہندوستان سے کوئی حاجی یہاں نہیں آئیں گے. نہیں ہو دا تھنگ از اس نے کہا اچھا میں، کیونکہ افغانستان کے اندر علماء دیوبند اور دیوبند مکتب کی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں مقبول ہیں وہاں پر. تو اس نے کہا کہ چلو اب میں حج پہ نہیں جا سکتا، ہندوستان آیا ہوں تو چلو وہ چلا جاتا ہوں. کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یار وہ نو دیوبند. وہ دیوبند چلا گیا. وہاں جب گیا اس کو باتوں کسی نے بتایا کہ ادھر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہتا چلو میں جاتے جاتے میں قادیان بھی ہوا ہوں. قادیان آیا، وہ اس سے بڑا متاثر ہوا کیونکہ انہوں نے اس کی بڑی کیا کہتے ہیں اچھے ہوسٹ بنے، اس کو تحفے دیے، کھانے وانے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے اس کی مرزا غلام قادیانی کی بیعت کر لی. بیعت کر کے جب وہ واپس گیا، واپس جا کے اس نے قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دی. وہ بادشاہ کا فیورٹ بھی تھا، تو مطلب اتالیق تھا بادشاہ کا. تو کیا بولتے ہیں وہاں پر پھر کچھ ہندوستانی بھی وہاں رہتے تھے. اس زمانے میں بہت سارے رہتے تھے کہ جو افغانستان کی ترقی کے لیے ان کے مطلب جو بھی ان کی مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر گئے ہوئے تھے. they were not in hundreds in thousands. تاریخ ہے افغانستان تو یہ اس کا ذکر نہیں کرتی، لیکن this is reality. خیر وہاں کوئی ڈاکٹر عبدالغنی تھا، اس کا بھائی تھا، چاند ایک اور ماجد چودھری فلانا کوئی اس کے پورا وہ گروپ تھا. وہ پھر اس کا جو بھائی تھا سردار نصر اللہ خان، اس نے جب اپروچ کیا یہ جو پنجاب سے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے مرزا غلام قادیانی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ تو کافر ہے یہ وہ. تو اس کے بعد پھر نصر اللہ نے پریشر کیا کہ بھئی اس کو پھانسی دو اور آل دیٹ. اس وجہ سے وہ مارا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو پھانسی دی گئی تھی. اور بعد میں پھر جہاں اس کو پھانسی دی گئی، قادیانیوں کا کلیم ہے کہ وہاں پر مینار استقلال بنایا گیا تھا، آزادی سم تھنگ لائک دیٹ اس قسم کا. وہ میں نے اس کے اوپر پچھلے
کوئی 2-3 مہینے پہلے پروگرام بھی بنایا. اب طالبان میں اگر اتنی غیرت ہے تو اعلان کرے نا آ کے کہ نہیں یہ اس کے اوپر نہیں بنایا گیا بلکہ یہ کسی اور وجہ سے. لیکن کہا یہ جاتا ہے. قادیانی یہ کلیم کرتے ہیں اور طالبان خاموش ہے. اشرف غنی بھی خاموش تھا اور اب یہ طالبان بھی خاموش ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کے ہسٹورین بہت جھوٹ بولتے ہیں. ایک ہسٹورین کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے, کوئی کریمی نام ہے اس قسم کا, پامیر کریمی. وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے ہسٹری, وہ بتا رہا ہے کہ جب ریفرینڈم ہوا جون 1947 میں صوبہ سرحد کے اندر, تو یعنی جناح کی پارٹی نے یا مسلم لیگ والوں نے کیا کیا کہ ٹیبل کی طرف جہاں ووٹ کاسٹ ہوتے تھے ایک بار رکھ دیا قرآن اور پٹھانوں کو, اور ایک طرف رکھ دی گیتا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم مسلمان ہو تو پھر قرآن کو ووٹ دو. تو قرآن کو ووٹ دینے کا مطلب پاکستان میں, کیونکہ پٹھان جو تھے وہ بھاری اکثریت مسلمان تھے, تو انہوں نے گیتا کو ریجیکٹ کر کے قرآن کو ووٹ دیا تھا, پاکستان کو نہیں. اور یہ پاکستانیوں نے فریب کر کے, اور یہ میں نے اس سے ریفرنس مانگا, وہ ناراض ہو گیا. اوکے, اب اور اسی طرح کے جی وہ کیا بولتے ہیں لیاقت علی خان کہ جی وہ اس نے توہین کی تھی, یہ کیا تھا, تو سید اکبر نے اس کو مار دیا. آئے ہائے ہائے ہائے. میں بتا رہا ہوں کہ سید اکبر کو قادیانی جماعت نے استعمال کیا تھا کہ وہ بھی آئی نو کہ وہ کیا نام ہے, لیاقت علی خان بھی مادر چوت قادیانی تھا, لیکن ان کا ڈسپیوٹ تھا سیاست کے اوپر, کوئی ایسے مسئلے تھے کہ اس نے پورے اس کے اوپر, تو وہ پھر قادیانی لابی جو تھی اس کے خلاف ہو گئی. اوکے, انہوں نے اس کو یوز کیا, اس کو مار دو, ہم تمہیں انعام شنام دیں گے, بعد میں اس کو مار بھی دیا ساتھ میں. تو یہ سارا اور کیونکہ وہ جو کیا بولتے ہیں جدران قبیلہ جو ہے وہ سب کے سب آلموسٹ سب کے سب مرزئی ہیں, جو خوست کے رہنے والے ہیں, جس کا میں نے ان دا ہسٹری آف افغانستان پہلی بار جو ہے اپنے افغانوں کی بڑی فیور کی ہوئی ہے کہ میں پہلا بندہ ہوں کہ جس نے بتایا ہے کہ آپ کے اس علاقے میں یہ ذاتیں جو ہیں یہ اور بھی ہوں گی, لیکن جو میرے ہے کہ وہ قادیانی ہے. اوکے, اور موسٹ لائکلی اگرچہ میرے پاس شرعی اس کا پورا ثبوت نہیں ہے, لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ حقانی بھی قادیانی ہے. بہرحال جو میں نے کہہ دیا ہے یہ سچ ہے, تحقیق کر کے دیکھ لیں. ہسٹری یہی ہے کہ خوست اور کیا بولتے ہیں پکتیا وغیرہ یہ سارا ایریا یہاں اس کے مرید تھے صاحبزادہ عبداللطیف کے. جب وہ 1902 میں قادیانی کنورٹ ہوئے تو اس نے سب کی بیعت لی تھی, اور اس کے بعد نادر خان قادیانی جب حکومت کے اندر آیا ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ ڈیل کر کے آیا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا حبیب اللہ کلکانی کے خلاف تو یہ پھر منگل, جدران, احمد زئیز اور گرباز, تنائی, ان سب کی قوموں کو میں فوج میں اور اعلیٰ سرکاری عہدوں پہ رکھوں گا. آپ تاریخ میں جا کر دیکھ لیں کہ نادر خان کے وقت کے بعد زیادہ تر آرمی کے جنرل آفیسرز وغیرہ وہ اسی علاقے سے اور انہی قبیلوں سے بنے ہیں. اوکے, تو آف کورس یہ حقیقت ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک دالخور پاکستانی نے دعویٰ کیا, اس کے اوپر وہ کبھی نہیں مانیں گے. اینی ہو, میرا جو فرض تھا وہ میں نے, تو اس لیے ان کے جو ہسٹورین ہیں, ہاں لیاقت علی خان جو تھا اس نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ افغانستان کے خلاف نہیں دیا تھا. البتہ ایک واقعہ جو لوگوں کو نہیں معلوم یہ تھا کہ عید کا وقت تھا اور پاکستانی فوجیوں نے کیا کیا کہ وہ بارڈر کے اوپر ان کو مٹھائی وغیرہ جو بھی سویٹس ہوتی ہیں وہ دیں کہ جی عید کا دن ہے, گلے والے ملے, اور یہ اور وہ ان کی پارٹی وغیرہ کر دی. کچھ دنوں کے بعد افغانوں نے کہا کہ آپ جو ہے پاکستانی فوجی اب ہمارے طرف آئے, ہم آپ کو ٹی پارٹی اور جو بھی, تو وہ کوئی 2 درجن کے قریب فوجی جو تھے وہ وہاں چلے گئے. یہ ہے اسپن بولدر کی طرف کا واقعہ. تو وہاں جب گئے تو پھر وہاں پر جا کے وہ ٹی پارٹی کے بجائے انہوں نے ان کو یرغمالی بنا لیا. اوکے, جب یرغمالی بنایا تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت کو جب پتہ چلا تو وہ ظاہر ہے بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے. تو لیاقت علی خان نے پرسنل آرڈر دیا تھا کہ آپ وہاں پر ریڈ کریں
اور ریڈ کرنے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ڈپلومیٹکلی، لیکن وہاں کوئی شنید نہ ہوئی، تو پھر یہ لیاقت علی خان نے صرف یہی کہا تھا کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں فوج بھیجی گئی تھی، اور کوئی اس نے کوئی ان کی توہین نہیں کی. لیاقت علی خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا. تو یہ لیکن وہ اتنے ایکسائٹڈ ہیں اس واقعے کے اوپر کہ انہوں نے یہ کیا نام ہے اس کا جو اس نے کو مارا تھا، سید گل کیا نام تھا اس کا، اس کے نام کے اوپر کابل کے اندر ایک پارک بنا دیا تھا. ابھی بھی ہوگا سم ویئر ان تائمنی اور شارنو کے ارد گرد کے علاقے میں. وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جی اس نے افغانوں کے ایک دشمن کو مارا، حالانکہ وہ کہاں اور کہاں افغانستان ہے. نہیں، وہ یہ ان چیزوں کے اوپر یقین کرتے ہیں. یہ تاریخ کا یعنی من گڑت واقعات کے اوپر تاریخ بن جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گمراہی پھیلے گی، گمراہی پھیلے گی. اوکے، اگر میں نے کہہ دیا کہ جناب علی وہ یہ سچ بولا میں نے، یہ سچ بولا میں نے کہ بھئی وہ نجیب کو اس لیے پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا اس کی جگہ، کارمل کی جگہ، کہ رشین کو یہ خیال ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ جو ہر روز سنتے تھے کہ وہ کارمل جو ہے ان پاپولر ہے کیونکہ اس کی بیس نہیں ہے افغانستان میں، وہ کشمیری ہے، شیعہ بھی ہے، فارسی سپیکنگ ہے، کیونکہ یہ روایتی طور پر ایک پشتو ڈومینیٹڈ کنٹری رہا ہے، تو اس لیے اگر کوئی پشتون بنے گا بادشاہ اس ملک کا تو مجاہدین میں بھی اس کا اچھا اثر ہوگا اور لوگ بھی، اور آل دیٹ. اس سچ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہی پھیلا رہے ہو. یہ گمراہی ہے. میں کہتا ہوں میرے تو دلائل دیے، آپ بھی دیں، دلائل بھی دیتے. اینی ہو، اللہ ہدایت دے سب لوگوں کو اور سچائی جاننے کی کوشش ہو تو اچھی بات ہے. اب یہ معاملہ تو میں نے مطلب اس کے اوپر بہت ساری باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ فضول ہے. اگلا جو ان کا بیان ہے وہ پشتو میں ہے، وہ اس کے اوپر بھی میں اپنا بیانیہ دے دیتا ہوں. چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اچھا ہے، لیکن دا فیکٹ از کہ جو جس چیز کے اوپر جو اتنی ان کی پشتو، ایک تو وہ تیز بہت بولتا ہے، پھر دوسری بات یہ ہے مجھے اس کی کیا میں کوئی مطلب 100% پشتو تو نہیں میں جانتا، لیکن آف کورس مفہوم کو جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ امان اللہ خان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس نے 2 بار حج کیے، اور وہ یعنی ہی واز مسلم. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ کافر تھا، یہ وہ اگر کافر ہوتا تو حج پر کیوں جاتا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے نفیس بھائی، آپ دیکھیں حج جو ہے وہ اب قادیانی بھی کرتے ہیں، حج جو ہے اسماعیلی بھی کرتے ہیں، حج جو ہیں بہت سارے وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے عقائد کفریہ بھی ہیں. تو حج کرنا دلیل ایمان نہیں ہوتا. بہرحال میں اس کی اور بھی آگے چل کے بتاؤں گا، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ کیونکہ یہ نقطہ حساس ہے، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کا حکم ہے جو آپ پہ ظاہر ہوتا ہے آپ اس پر جائیں، باقی باطن کی چیز اللہ پہ چھوڑ دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے. مختصر سی بات یہی ہے کہ ایمان عقیدے کا حصہ ہے، اور کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے لیکن وہ یہ خیال رکھتا ہے معاذ اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے یا آ گیا ہے، یا مطلب مرزا غلام قادیانی تھا، یہ وہ اس کی عبادت جو ہے، اس کا حج کرنا جو ہے اس کے کام نہیں. اس کو اگر ہم پہ ظاہر ہو جائے کہ اس آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ نبی تھا، تو وہ 10,000 بار حج کرے، مسلمان نہیں شمار ہوگا. ابھی یہی بات جو ہے کیا بولتے ہیں، جیسے جو مجھے سمجھ آئی ان کے پشتوں کی کہ وہ شاید یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے 2 بار حج کیے تھے اور اس لیے اس کو جو لوگ مسلمان نہیں مانتے وہ غلطی پر ہیں. تو دیکھیے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن کیونکہ جو ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا بھی ایک حکم ہے. مثال کے طور پر جو اسلامی عقیدے کے مطابق جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اس کو منسوخ کرنا، فار ایگزامپل مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ پردہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور وہ قرآن میں اس کا جو ہے مطلب حکم ہے. قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے جو چیز اس کے اگینسٹ جائے گی قرآن کی ٹیچنگ کے وہ کفر میں شمار ہو جاتی ہے. اگر درانی صاحب یا دوسرے جو بھی دوست ہیں اگر ایک زمانے میں کیا بولتے ہیں امان اللہ خان جو بادشاہ ہے اس نے پردے کا حکم منسوخ کیا افغانستان میں تو یہ کفر ہے اور یہ قطعی کفر ہے. اس کی کوئی بھی تصدیق جو ہے عالم دین بھی کر سکتا ہے, افغانی ہو پاکستانی ہو عربی ہو ڈزنٹ میٹر. یہ جو ہے شریعت کا اصول ہے. ٹھیک ہے اس نے ایک زمانے میں یہ منسوخ کیا حکم, ہم سب ایگری ہیں کہ عورت جو ہے وہ پردہ, اس نے کہا کہ اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اس قسم کے بہت سارے بیانات ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جانا فضول ہے کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ حکم اس سے ثابت ہے. لہذا ہاں کیونکہ یہ اعلانیہ حکم تھا, یہ اعلانیہ حکم تھا پردے کو منسوخ کرنے کا, اور اس کی توبہ کو ہم تب مان سکتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق اعلانیہ کفر کی اعلانیہ توبہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کے پاس اعلانیہ توبہ کا ثبوت ہے تو وہ سامنے کریں, لیکن ایز فار ایز آئی نو اس کی کوئی اعلانیہ توبہ اس کے اوپر نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی ہے تو پیش کیا جائے. اس لیے اس کے حج کرنے کو, اس کی عبادت کرنے کو ہم اس کی دلیل ایمان نہ سمجھیں تا وقت ہے کہ اس کی اعلانیہ توبہ نہیں ہے. اعلانیہ توبہ جو چیز اس نے پبلک میں آ کے کی, اس کی پبلک میں آ کے اس کو کنڈیم کرے, اس سے بریت کرے, پھر ہے. اور جو خفیہ اس نے کیے ہیں کفر, وہ خفیہ اس کی توبہ ہے. یہ ایک اسلام کا اصول ہے. دیکھیے فری میسن کیا ہوتے ہیں. فری میسن یہی ہے کہ جو اسپرچل آرڈرز ہیں ان کے اگینسٹ آرڈرز جاری کر دیے جائیں. اوکے. سارے مذہبوں میں جیسے میں بیان کرتا ہوں کہ سارے مذہبوں میں جیسے کیا بولتے سود جو ہے حرام ہے. اوکے. اور فری میسن نے جو ہے پچھلے 700-800 سالوں سے دنیا کے اوپر جو قبضہ کیا تو اس کے اوپر انہوں نے جناب سود کی بنیاد کے اوپر ہی ساری دنیا کی معیشت کھڑی کر دی, کیونکہ سود جو ہے وہ ایک روحانی آرڈر ہے, اس کو ختم کر کے شیطانی آرڈر کو لگا دیا. یہ ہوتا ہے فری میسن. میں مختصر بتا رہا ہوں. تو اگین اگر ہم جنس پرستی کی یعنی جو روحانی حکم ہے کہ ممنوع ہے, انہوں نے مرد مرد کی شادی, عورت عورت کی شادی کو رواج دے دیا. یہ فری میسن ہے. پردہ ہے اوکے, یہ ایک روحانی آرڈر ہے. اوکے. اس کو منسوخ کر دیا. یہی اور بہت ساری چیزیں لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ کیا اس کی تعریف ہے اور کیا پہچان ہے. فری میسن کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ یہی کفریہ نظام ہی تو ہے, دجال کا نظام ہی تو جو ہے. اس کے علاوہ پھر یہی امان اللہ خان کے وقت میں جو ہماری تحقیق بتاتی ہے, جو تاریخ بتاتی ہے, اس نے آرڈر دے دیا کہ مرد صرف ایک شادی کر سکتا ہے, دوسری شادی حرام ہے یا بغیر قانون کے ہے, اور اس کے اوپر آل دیٹ. اور ہی فورس پیپل کہ جن کی زیادہ بیویاں باقیوں کو طلاق دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے, اس کا منسوخ کرنا کفر ہے. اوکے. یعنی اگر مرد کے لیے جو ہے, اور سنت انبیاء بھی ہے, اوکے, تو یہ حکم جاری کر دینا کہ صرف ایک بیوی رکھو, یہ اللہ کے حکم کو چیلنج ہے. جو اللہ کے حکم کو چیلنج ہے کفر ہے, اور قطعی کفر ہے. اوکے. تو اس لیے اس کا حج کرنا, ہاں اگر اس نے اپنی زندگی میں اعلانیہ طور پر یہ کہا ہو کہ بھئی میں نے جو حکم دیا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں, یہ کفریہ امر تھا اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اعلانیہ اگر اس نے, کیونکہ یہ بھی اس نے اعلان کر کے منسوخ کی تھی کہ باقی شادیاں نہ اور یہ اور وہ,
تو یہ اس کی شرعی ضرورت یہ ہے، جب تک یہ ہمارے پاس نہیں آتی ایسے شخص کو جو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، جو یہ ساری چیزیں جان کر بھی اس کو مسلمان سمجھے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایون اس نے کیا کیا، کیا بولتے ہیں، جو ہندو تھے، ہندوؤں کو جو ہے، کیونکہ ہندو گائے کو ذبح نہیں کرتے، تو جن علاقوں میں ہندو آباد تھے اس نے حکم کر دیا کہ مسلمان وہاں پر گائے کو ذبح نہ کریں۔ ایون یہ تک کہہ دیا اس نے کہ اگر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اگر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہندو سے مسلمان ہوا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ہندو ہی ہے، تو وہ اگر وہ کنورٹ ہونے والا ہندو اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو مسلمان ہو جا، تو اس شخص کے خلاف قانون، افغانستان کا قانون حرکت میں آئے گا، اس کو جیل ہو جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا۔ اور یہ کیونکہ پھر اس نے یہ کہا کہ کوئی مسلمان کسی ہندو یا غیر جو افغانستان میں آباد ہیں ان کو جا کے اسلام کی تبلیغ نہ کرے، یہ بھی کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر ایک یہ ہے کہ اگر جب آپ کسی کافر سے ملیں تو اس کو دعوت اسلام دے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کی وہ جیل میں۔ What is this؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی کافر کو ملو اس کو ہم بھائی بن جاتے ہیں، دین میں آ جاؤ، دنیا بھی اچھی۔ اور لیکن اس نے حکم دیا کہ ایک تو گاؤ ذبح کرنا یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، اوکے، اور نبیوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ گاؤ کو اس طریقے سے ذبح کرو اور یہ کرو، اور وہ ہے نہیں ہو۔ the thing is اس نے یہ حکم دے کے بھی جو ہے ایک ایسا کیا کہ بھئی آپ دعوت نہیں دے سکتے کسی مسلم کے کافر کو کہ آپ ہو جاؤ، تو یہ کیا ہے، اسلام نہیں ہے، باہر طور اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تو دعوت کی ہے۔ تو اس لیے جب تک اس کی امان اللہ خان کی توبہ ظاہر نہیں ہے، وہ 20 بار بھی اس نے آج کیے ہوں، تب بھی ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ بہت زیادہ اس کے ایمان کے اوپر سکوت کریں، جیسے ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، ڈاکٹر اقبال قادیانی کی کوئی چیز جو ہے ثابت نہیں ہے توبہ، وہ بھی قطعی قادیانی تھا، کافر تھا، مردار ہو کے بینچود مر گیا۔ تو اس لیے لوگ شخصیت پرستی کے پیچھے، نسل پرستی کے پیچھے اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، تو اس لیے وہ ہرگز اس کی حج دلیل ایمان نہیں ہے، اس سے آدمی اس بات کو سمجھ سکے۔ جی، تاریخی حوالوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ فار ایگزامپل جب یہ بادشاہ بنا تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جو بے طرف تھے اور ان کے دعووں کو کیونکہ کسی نے رد نہیں کیا، لہذا یہ مستند تاریخ مانی جائے گی۔ تو یہ کوئی عزیز ہندی کی غالباً کتاب ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جب پہلے ان کا پرچم جو تھا افغانستان کا کالے رنگ کا تھا، تو یہ ہوا کہ اس میں رنگ تبدیل کیا جائے، ڈیزائن، تو اس میں یہ تھا کہ یہ سجیسٹ کیا گیا کہ اللہ اور محمد کا نام جو ہے وہ اپنے بیرق یا اپنے پرچم میں رکھا جائے، اپنے جھنڈے میں۔ تو جو بادشاہ ہے وہ کیا نام ہے، امان اللہ خان، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ نام نہیں ہوگا۔ تو اس سے جو ہے اس کا دلی رجحان کا صاف پتہ چلتا ہے، اور وکلا اس پر اس کی داہریت اور وکلا پر اس کی داہریت اور مسلمہ ہو گئی تھی۔ تو بہرحال جی، یہ کوئی مسلمان ہو اور محمد کے نام کے اوپر اعتراض کرے، یہ ذرا پھر یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بیوی کا بھی، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو یہ
ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ قرآن کے خلاف جاتی ہے، اس لیے یہ ایک غیر اسلامی ایک حکم ہے کہ بیوی صرف ایک ہو، باقی طلاقیں دو اور لیکن اس کے علاوہ جو اصل چیز یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بیان کیا ہوا ہے کہ امان اللہ خان نے جو میری تحقیق ہے، جو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف افغانستان جس نے ان چیزوں کو ایکسپوز کیا کہ امان اللہ خان جو ہے وہ، میں نے اس کے بڑے اتھینٹک دلائل دیے ہوئے ہیں کہ امان اللہ خان جو ہے وہ قادیانیوں کے گٹھ جوڑ سے، قادیانیوں کی مدد سے اپنے باپ کو قتل کروانے کے بعد ہی بادشاہ بن پایا تھا، اور اس نے یہ ڈیل کی تھی کہ میں بادشاہ بن کے جدران اور نو ناٹ جدران، کیا بولتے ہیں، وہ نادر شاہ نے کیا تھا، لیکن یہ ہاں اس نے یہ کہا تھا کہ میں قادیانیوں کو جو ہے افغانستان میں تبلیغ کا موقع فراہم کروں گا یا آزادی دوں گا. تو اس کے میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں قادیانیوں کی اپنے ریفرنسز سے، اور کیونکہ ان کو بھی آج تک کسی نے رد نہیں کیا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اب اخباروں کی کٹنگ اس لیے ہے کہ اگر کسی اخبار میں کوئی کٹنگ آئی ہے تو وہ ریسنٹ ٹائم کی نیوز ہے، اور اس کو 100-150 سال تک کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، تو اس لیے اس کو ہم اتھینٹک مانیں گے. تو ہم اپنے حوالوں میں یہ چیزیں پیش کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی، حتیٰ کہ یہ جیسے ظفر حسن ایبک ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ کتاب فارسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اور افغانستان کی لائبریریز میں موجود تھا 80s کی کیا بولتے ہیں 80s کی دہائی تک. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی 1964 میں اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، جو کتاب آئی تھی 64 میں اس کی آبیتی، اس نے یہ لکھا کہ کیا نام ہے، ولی خان کا باپ وہاں جب آیا تو اس نے عبید اللہ سندھی کو کہا تمہارا کیا پروگرام ہے، تو اس نے کہا بھی میرا پروگرام ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک آزادی ہو جائے اور ایک بڑا ملک بن جائے افغانیہ اور یہ اور وہ. تو غفار خان نے کہا کہ تم بے وقوف ہو کہ ایک پسماندہ غریب افغانستان کے ساتھ ترقی یافتہ ہندوستان کے ہمارے علاقوں کو قائل خاک کرنا چاہتے ہو. اور وہ اس میں بڑا اپسیٹ ہوا کیونکہ 64 میں غفار خان زندہ تھا، اس نے اس کتاب کے اس کو چیلنج نہیں کیا، رد نہیں کیا کہ یہ جھوٹ ہے، مجھ سے منسوب کیا گیا، اس نے سکوت کیا. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو درست مانا جائے. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو معیار ہے اس کو سمجھنے کا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یقیناً یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور کیونکہ میری تحقیق جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ امان اللہ خان اور قادیانی جماعت کا آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. امان اللہ خان خود ٹیلی فون کر کے، اگر کوئی قادیانی وہاں گرفتار ہوتا تھا تو یہ خود ٹیلی فون کر کے تو پولیس والے کو کہتا تھا کہ فوراً اس کو ریلیز کرو ورنہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا. اوکے، پھر جب اس نے یہ تعویل کی، اس کا میرے پاس اس وقت آئی ہیو دا ریفرنس کہ جناب وہ جو کلمہ گو لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر، جو اسلام کی تبلیغ کا جو ہے، قادیانیت کی تبلیغ کا یہ اس نے جواز بنایا، اس لیے آزادی دی کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور کلمہ گو ہیں، تو وہ تو مسلمان ہیں، تو ان مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کیوں نہ میں اجازت دوں. اور پھر اس نے قادیانیوں کو اجازت دی اور جو قادیانیوں کی فیور وغیرہ کرتا رہا. تو اس لیے اگر ہم عمیق اس کی تحقیق کریں تو یہ میرا جو دعویٰ ہے کہ یہ قادیانیوں نے ہی اس کا قتل کروایا تھا، امیر حبیب اللہ کا، کیونکہ یہ مرزا غلام قادیانی کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے تھا کہ اس کے زمانے میں مولوی عبداللطیف کو سنسار کیا گیا تھا، اور جب اس کا مرڈر کیا گیا ہے اس جلال آباد میں تو یہ انہوں نے انتقام لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو حکومت بنائی اور اس نے آتے ہی قادیانیوں کی فیورز کی. تو اس لیے اس چیز کو ہم سچ سمجھتے ہوئے، اس چیز کے اندر وزن ہے، ساری چیزیں ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ قادیانیت کی ہندوؤں کو چھوڑو،
یعنی جو ہندو ہیں وہ تو ہندو ہیں ہی ہیں، لیکن قادیانیت جو ہے وہ فتنہ ہے جس نے اسلام کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، کہ ان کو مذہب کی اجازت دینا اور ان کو مسلمان سمجھنا، تبلیغ کی اجازت، یہ بھی قطعی کفر ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے سامنے، کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں اگر ضرورت پڑے کسی کو تو دین آئی کین میک another ویڈیو ود اور بھی ریفرنسز لا کے، جن کو الحمدللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ قادیانیوں کو اس نے تبلیغ کی اجازت دی، ان کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا، یہ کفر ہے، اوکے۔ اور کیونکہ اس کی توبہ ثابت نہیں ہے، اعلانیہ توبہ، اس لیے ہم اس کے ایمان کے اوپر اگر ہم اس کو کافر کہنے میں ہیزیٹیشن کرتے ہیں تو یہ ایمان کا کمزور حصہ تو ہے، لیکن ایٹ لیسٹ سکوت کیا جائے، اور یہ دلیل نہ دی جائے کہ اس نے حج کیا تھا اس لیے وہ مسلمان ہے۔ تو بات عقیدے کی ہوتی ہے، عمل کی نہیں ہوتی، اوکے۔ تو حج میں تو جیسے میں نے پہلے بتایا، بہت سارے مرزائی جو ہیں انہوں نے حج کیا ہوا ہے، اوکے، ابھی بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو، اور بلکہ ایک مرزائی تو جنت البقیع میں دفن ہے وہ سعودی عرب کا جو حرامزادہ بادشاہ تھا، کیا نام ہے وہ، مردار حرامی کتا، اس کی اجازت سے جناب قادیانی کو، وہ مسلمانوں نے کہا یہ مرزائی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، لیکن مرزا محمود نے جب فون کیا کہ نہیں اس کو جنت البقیع میں دفن کرو، تو شاہ عبدالعزیز نے کہا اس کا جنازہ بھی، اس کا نماز جنازہ بھی اس نے ایک وہابی مولوی نے ادا کیا، اور ود دس نالج کہ یہ بندہ منکر ختم نبوت تھا، مر گیا ہے وہ بھی، اچھا، تو پھر اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کسی قبر کے پاس، اس حرامزادے کی قبر ہے مرزائی کی۔ اینی ہاؤ، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے، اور ہاں کیونکہ اس کے میں پھر کیا بتا دوں، دیکھیے جی، قادیانیوں کے اپنے جو سورسز ہیں اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی حکومت بنی ہے، کیا بولتے ہیں امان اللہ خان کی، تو انہوں نے اس کے بارے میں اپنے ہی جرائد میں، اپنے ہی اخبارات میں بہت ہی پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ بھی قادیانیوں کا ہی ریفرنس ہے جس میں اس کی تعریف کے پل باندھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہیں، میں تو یہاں ایک لگا رہا ہوں جس میں کہ جو ہے وہ قادیانی امان اللہ خان کے پہلے 5-6 سالہ دور کی بے حد تعریف کر رہے ہیں، اور ان کا ایک جگہ پر ضرور اختلاف ہوا تھا 1924 میں، کہ جب افغانستان کے اندر امان اللہ خان کو باقاعدہ طور پر قادیانی کہنا شروع کر دیا گیا تھا، کہ وہ قادیانیوں کی اتنی فیور کر رہا تھا، حتیٰ کہ حبیب اللہ کلکانی کے جو کیا بولتے ہیں فائٹر تھے، جب وہ اس کے خلاف فائٹ کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم قادیانیوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کو قادیانی کنسیڈر کرتے تھے۔ خیر اپارٹ فرام دس کہ یہ آپ اس کے ساتھ دیکھیں، یہ بھی اسی کا ہی حوالہ ہے، کس کا، یہ جو قادیانیوں کا، کہ وہ بادشاہ امان اللہ خان کا سکیچ بھی لگایا ہوا ہے اور آل دیٹ، لیکن کیونکہ یہ ایک میرے پاس اور بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں ساروں کو تو یہاں نہیں لگا رہا، لیکن چیدہ دیکھیے، قادیانیوں کو جو ہے تبلیغ کی اجازت دینا مسلمان سمجھ کے، ایون غیر مسلمان سمجھ کے بھی، تو وہ اسلام کے اندر یہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور ثابت ہے تاریخ سے، حوالوں سے، کہ اس نے قادیانیوں کو 1919 to 1924 کھلی اجازت دی، اور اس زمانے میں جو لوگ افغانی قادیانی بنے ہیں تو وہ یقیناً اس کا گناہ بھی اس شخص پر جاتا ہے جس نے ان کو تبلیغ کی اجازت دی، تو یہ بھی کیونکہ کفر ہے، کیونکہ وہ زندیق قادیانی ہے، زندیق کافر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جب لندن میں گیا ہے تو وہاں پر اس نے باقاعدہ قادیانیوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھا، جو ایک اور لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر خانی تعلقات تھے، لیکن 24 میں جیسے بتایا، وہ میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا، اس کے ریزن اور اس کے سارے سیاق و سباق کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا، یہاں میں مختصر سا بتا رہا ہوں
تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اس کے اوپر کویشچن ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میں زیادہ حوالے اور بھی دے سکتا ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کر رہا ہوں. یہاں تو صرف ایک حوالے کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے یہ آدمی اگر حج کر گیا ہے تو یہ ہمارے پاس اگین دلیل ایمان اس کی نہیں ہے کیونکہ اس کی توبہ ثابت نہیں ہے. جی تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب امان اللہ خان یہاں آیا ہے قندھار سے جب ہندوستان یعنی معزول ہو کر تو اس کے بڑے کلوز ان کے ساتھ بڑے بڑے اہم قادیانیوں کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں جتنا عرصہ بھی یہ وہاں رہا ہے ہندوستان کے اوپر. تو پھر یہ غالباً کراچی یا بمبئی سے یہ ٹریول اس نے بائی شپ کیا تھا اٹلی وغیرہ کے لیے. اور وہاں پر جو ہے ایون اٹلی کے اندر بھی جو قادیانی جماعت جو تھی اس کے ساتھ کافی کانٹیکٹس تھے. تو اس لیے بہت ساری ہے یہ کانٹیکٹ تھے یا نہیں. لیکن بھئی بات کیا ہے جب افغانستان کے اندر آپ نے قادیانیوں کو اجازت دے دی اور پھر وہ یقیناً ہم میں سے تو نہیں ہے. تو یہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھنا یا ان کو تبلیغ کی اجازت دینا یہ اسلام کے اندر یعنی کسی اسلامی ریاست میں یہ شریعت کی کاٹ ہے. تو ایون اس کی اپنی عملی زندگی میں بھی جو ہے اس نے وہ جو خوست میں ایک بغاوت ہوئی تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ہتھیار پھینک دیں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا. اس نے لوگوں نے وہ جو باغیوں نے کیا بولتے ہیں ہتھیار پھینک دیے تو اس نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی لگا دی تھی یعنی قرآن کا حلف توڑ دیا تھا اس نے. اور اس کے اوپر کیا حکم ہے وہ یہ علماء جانتے ہیں کہ جو ہے اس کا کیا ہے آئی نو قابل اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا. لیکن بہر طور یہ بہت سارے ایسے واقعات دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک وقت میں جب مشنریز جو تھے پورے متحرک تھے اسلامی کنٹریز میں انہوں نے بہت ساری پرسنالٹیز کو جو ہے پیدا کیا. تاترک کو ڈاکٹر اقبال کو کیا بولتے ہیں اس کو جمال الدین افغانی کو اور ادھر کیا بولتے ہیں سر سید احمد کو. یہ سارے جو تھے یہ مشنریز کے پلان کے مطابق فری میسن آئیڈیاز کو جو ہے پروموٹ کر رہے تھے. اسلامی دنیا کے اندر پردہ نہیں ہے جناب. مغرب نے بہت زیادہ ترقی کر لیا ہے کیونکہ انہوں نے ان ویلیوز کو ترک کر دیا ہے. عورتوں کو آزادی دی ہے بے پردگی شروع کر دی ہے. انہوں نے جناب وہ جو اسپرچل آرڈر جو ہیں ان کے خلاف جا کر تو ترقی کی ہے. اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو وہ ہم جو روحانی آرڈرز ہیں ان کو ختم کریں اور یہاں پر جدت پسندی لے کے آئیں. جدت پسندی سے مراد کیا ہے کہ دجالی نظام کا نفاذ کرنا. اور جو سیکرٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ یقیناً دجالی نظام کو دنیا کا جو ہے اصول ستون بنا کر تو ون ورلڈ آرڈر کی طرف یعنی اس کی ڈیٹیل ہمیں بہت پہلے سے ملتی ہے. آج کیونکہ فری میسن وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہونا شروع ہوئی ہیں. امیجن کریں ذوالفقار علی بھٹو بیک ان 1972 کتنا بڑا وہ لیڈر تھا کہ اس نے کہا کہ یہ مدر چوتھ جو ہے فری میسن شیطانی ہے اسلام دشمن ہے پاکستان دشمن ہے ان کا کوئی نہیں ہوگا اور اس نے بین کر دیا ان کو. تو باتیں بہت ساری ہیں یعنی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے میں یہی کہوں گا ایڈوائز میری یہی ہے کہ لوگ شخصیت پرستی میں ضیاء الحق عمران خان قادیانی ایسے لوگوں کو مسلمان کہنے سے جو ہے وہ احتیاط کریں. اس سے ان کا اپنا اور انکلوڈنگ اقبال اینڈ کیا بولتے ہیں یہ امان اللہ خان کیونکہ امان اللہ خان نے توبہ نہیں کی اس لیے ہمارے باقی معاملے اس کے اللہ کو چھوڑ دیں. جو کچھ اس نے کفریات بکی جو کچھ اس کی کہا اس کی توبہ ثابت نہیں ہے. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ایسے آدمی کی نماز پڑھنا ایسے آدمی کا روزہ رکھنا حج کرنا یہ دلیل ایمان نہیں ہے. اگرچہ اس کے اوپر آئی کین سے مور اباؤٹ اٹ لیکن اور میرے پاس حوالے بھی ہیں آپ ڈھونڈنے پہ لیکن میں فی الحال یہیں ختم کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ اس چیز کو لوگ سمجھیں گے کہ میرا مقصد کہنے کا کیا ہے.